غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو ظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہو۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے، مرد پہ بھی اور عورت پہ۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہو۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائے تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینی چاہیے، شرم نہیں آتی۔ ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو
یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا کلی اور ناک میں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا۔ پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائے گا، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں، اس سے نہایا کریں، بہرحال کہنے کا مقصد یہ تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا۔ اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا، اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے، اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہے۔ ایک چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا۔ اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے۔ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا۔ فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے، سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں۔ مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر ہو گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ دو واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت۔ تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائے تو بال ان کے خراب ہو جائے، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی۔ افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، بارہ دونوں حدیث سے ثابت۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں۔ سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موضوع پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے، اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف۔ اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیے، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں
ہیں لوگ, اس میں تو پاؤں آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے, آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں, وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے, اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے, لیکن شاذ قول ہیں, مرجوح قول ہیں, جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر, لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق عام مسئلہ تھا, سمجھ رہے ہیں. باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی, مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے, تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے, اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اچھا بھائی, کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری لیکن بہت کم درجے کی, یعنی پیشاب کرنے کے 5 یا 10 منٹ کے بعد ایک قطرہ آتا ہو, تو کیا ایسا شخص امامت کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا جب تک پاکی حاصل نہیں کرے گا. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وضو کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لے, تاکہ جتنے قطرے آنے وہ آدھا گھنٹے تک نکل جائیں. اس کے بعد وضو کرنے سے پہلے کیا کرے وہ, اگر وہ قطرے زیادہ نکلے تو وہ جگہ دھو لے. ایک آدھ قطرہ نکلا ہو تو جگہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے, اور زیادہ قطرے نکل گئے تو دھوئے کیسے؟ اندازے سے دھو لے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ, تو اتنا حصہ پانی میں دھو لے بس ہلکا سا. تو اندازے سے بھی دھو لے گا کافی ہے, اس میں وہم بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہاں لگاؤ, ہو سکتا ہے یہاں لگاؤ. تو اس میں طہارت کے مسائل میں شریعت نے آسانیاں دی ہیں. اچھا, آئی لو یو شبیر ناز, وعلیکم لو یو. مفتی صاحب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں, راستے میں قبرستان ہے, تو کیا ہم جاتے ہوئے قبروں پہ لکھے نام پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ثواب ملے گا نام پڑھ کے؟ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, میرا وہیں پر ایک غلط جگہ رشتہ ہو گیا تھا, پھر میں نے توبہ کر لی اور گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا. اب میں توبہ کر کے پردہ کرنا چاہتی ہوں, میرے والدین نہیں کرنے دے رہے. میرے ابو نے مجھے چماٹ مار دیا تھا اور بولا تھا کہ پردہ نہیں کرو, اگر کیا تو سب کچھ ختم کر کے گھر سے نکال دوں گا. اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. آپ ہمت کر کے پردہ کر لیں. باقی والد نے اگر تھپڑ مارا ہے تو ان سے محبت سے پیش آئیں, بولیں ابو ایک تھپڑ اور لگا دیں. آپ میرے ابو ہیں, آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں, میرے پاس برداشت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو جس اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا اسی اللہ نے مجھے آپ کے سامنے زبان چلانے سے بھی منع کیا ہے. تو جہاں ایک مشکل حکم پہ میں نے عمل کیا پردے کا, ایک اور پر عمل کر لوں گی تھپڑ کھانے پر. تو اس طرح سے امید ہے ابا مزید تھپڑ نہیں ماریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ سے یہ گزارش ہے, میرے لیے دعا کریں. میں جاب لیس ہوں اور میری شادی کی عمر ہے, اور مجھے کئی لڑکے نہیں ملی, گھر والے لڑکی نہیں ملی, گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور میری فیملی کے لیے بھی, اور میرے بھائی کے لیے بھی, پورے خاندان کے لیے, پورے پریوار کے لیے. اللہ سب کو خوشیاں دے, برکتیں دے, اور اللہ آپ کو اچھی ملازمت بھی دلا دے, رزق حلال کشادہ نصیب کرے, اور اللہ آپ کی کسی اچھی جگہ شادی بھی کرا دے. آج سوال بہت کم آئے ہوئے ہیں, بس یہاں سے کسی نے پوچھنا ہے تو مائک ہاتھ میں لے کے پوچھ لیں. مفتی صاحب آپ سے ملاقات کرنی ہے ہم. ہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے پہلے ہی. کیا لکھا ہوا ہے, پڑھ کے سناؤ, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہیں سے پوچھ لیں. ہاں بھائی پوچھو, وہ بھائی آ رہے ہیں سوال پوچھنے آ رہے ہیں. آجو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ قیوم آباد. کیا کرتے ہیں؟ اچھا آپ ساتھ تبلیغی اجتماع اور ہمارا اسلام, یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اشکال ہے. یہ لیں, یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے, کیا قرآن میں ہے, کیا حدیث میں ہے.
تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے. السلام علیکم. دیکھو سوری میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں. تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے. دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے. پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں. کوئی کیا ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے بھائی. وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا. تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے. تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے. بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو. اب کوئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو؟ بھائی موٹیویشن کے لیے, پریکٹس کے لیے, انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے. جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ, بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں. اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوتا ہے انہوں نے دین میں, جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو. آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا؟ آپ خود بتا دو ہمیں. پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی. حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے, وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے. وہ کہے گا زنا کرنا, شراب پینا, تو یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا, یہ بدعت تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ بدعت ایجاد ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہونے ہوں گے. شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا, یعنی یہ بات مان لی جائے. تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. شیطان جنات کا سردار تھا, فرشتوں کا سردار نہیں تھا. باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا. کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا؟ آپ نے اپنا گھر سیمنٹ بجری سے کیوں بنایا؟ اگر یہ آپ سیمنٹ بجری سے بناتے ہو, امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی, جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اس سے بنا دی. تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا. آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر جنات کو لوہے سے کیوں بنایا؟ تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا. آگ سے بنانے میں ایک حکمت یہ تاکہ نظر نہ آئے. جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے. شکر کرو نہیں آتے نظر. اگر ہمیں جنات نظر آتے تو ہم پھر کسی کو نظر نہیں آتے. ہم مارکیٹ سے شارٹ. وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا, ایک عمارت کئی سو سال پرانی تھی, لوگ ڈرتے تھے اس میں جاتے ہوئے کہ اس میں کہیں جنات ہیں. تو کسی نے کہا کہ میں کب ہے کچھ نہیں ہے جنات ونات, میں جاتا ہوں. گیا, دروازہ بجایا, وہ بڑا بہادر تھا, ڈرتا نہیں تھا نا. اندر سے ایک صاحب نکلے تو اس گیٹ نوک کرنے والے نے کہا کہ میں نے سنا یہاں جنات رہتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے ہوں, اب تک تو مجھے کوئی جن یہاں نظر نہیں آیا. یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. 500 سال سے لہ رہا ہے تو کوئی انسان کا بچہ تو نہیں ہوگا نا. اچھا یہاں بھی عامل لوگ ایک لمبی پھینکتے ہیں, کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو عامل لوگ یہ اکثر و بیشتر کے فلاں صحابی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, یہ دجال ہیں ایک نمبر کے, کذاب. کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے صحابی جن سے. جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے, اس صحابی نے ہمیں یہ بتایا تو ہماری یہ خبر سچی نکلی. تو صحابی تو غیب کا علم نہیں بتاتے کبھی کسی کو. تو یہ پھیکو ہوتے ہیں, بہت بڑے پھیکو ہوتے ہیں. ان سے ڈرو مت, ان کو ڈراؤ. سمجھ رہے ہو, ان کو ڈرایا کرو, ان کو بولا کرو. اب کیسے ڈراؤ یہ میں مائک میں نہیں بتا سکتا. ان کو ڈرایا کرو, گالیاں دیا کرو ان کو موٹی موٹی. اس گالیوں سے یہ ہوتا ہے آپ کے دل سے ان کا تقدس نکلے گا. جب تک یہ تقدس نہیں نکلے گا نا, جن چڑیل بھوت سے تم نکلو گے نہیں باہر. وہ بیان کے دوران وہ واقعہ تو ادھورا ہی رہ گیا تھا نا. میں جب یہ کہہ رہا تھا نا یہ مذہبی لوگ کے بارے میں ہے کہ ان میں برداشت نہیں ہے, لوگوں میں ہم نے مشہور کیا ہوا ہے. تو وہ جو میرے خلاف فتوے دیتا ہے نا عورتوں کا بنیان سونگنے والا, تو میں نے کچھ لڑکوں کو بھیجا کہ یار جا کے اس کی ریکارڈنگ کرو, اس کے خلاف ہم FIR کاٹتے ہیں, لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ہمارے جب لڑکے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں اتنا چیخ چیخ کے بیان کر رہا تھا کہ کان پھٹ رہے تھے, کان پھٹ رہے تھے. تو میں نے کہا وہاں محلے والے کیسے سنتے ہیں؟ واقعی محلے والے بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی آرام سے بات کر لو, چیخنے کی کیا ضرورت. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب آپ ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا.
ہاں ہم ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو نیت کرتے وقت سنت ہی کہتے ہیں اور نیت کہتے ہیں نبی کے قول و فعل اور تقریر کو. نیت اس کو تو نہیں کہتے, سنت سوری, تو سنت کی نیت, سنت کہتے ہیں نبی کے قول فعل تقریر کو. تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیت کرتے وقت کیا فرماتے, کیا کرتے تھے؟ کیا وہ بھی سنت ہی کہتے تھے یا کوئی اور لفظ بولتے تھے؟ یہ جو نیت کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنا تکلف کیا ہوا ہے نا, 4 سنت اور 2 سنت 2 نفل, اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نیت کا فلسفہ کیا ہے یہ سمجھو. نیت کا فلسفہ کیا ہے؟ نیت کا فلسفہ یہ ہے تمییز العادہ عن العبادہ, پھر تمییز جنس العبادہ عن عبادت آخر, عادت اور عبادت کو ایک دوسرے سے جدا کرنا. یہ فلسفہ نیت کا سمجھ میں آ گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے. مثال کے طور پر آدمی بعض دفعہ ویسے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے, بعض دفعہ ویسے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, تو یہ تو عادتاً ہوتا ہے نا. تو یہ فرق کرنا کہ یہ میں بطور عادت کے نہیں بلکہ نماز کی عبادت کے طور پر میں کھڑا ہوا ہوں, اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی کہ یہ نماز والا کھڑا ہونا ہے, یہ ہی نہیں کھڑا ہوا میں, یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اتنی نیت ضروری ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ پھر نمازیں بھی بہت ساری سیم ہوتی ہیں, ایک جیسی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنت بھی 4 ہیں اور ظہر کے 4 فرض بھی کیا ہیں, 4 ہیں. تو اتنی نیت کہ یہ فرض ہیں, فرض کے علاوہ نماز نہیں ہے, تو یہ نیت بھی کیا ہے, ضروری, ورنہ اس کے بغیر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. تو یہ نیت آپ نے کر لی کہ بھئی یہ فرض ہے بس. اب اس میں 4 کی نیت ضروری نہیں ہے, وجہ اس کی یہ کہ اس کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے 4 ہی ہیں. تو آپ کے نیت کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے یہ نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں 1 رکعت, اللہ اکبر کہہ کے نیت مان لی, تو بھی نماز ہو جائے گی. کیونکہ جہاں شریعت نے خود سے تعیین کر دی ہے تو وہاں آپ کی تعیین باطل ہے. تبھی رمضان میں اگر کوئی نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو بھی روزہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ شریعت نے وہ فرض کے لیے بنایا ہے, تو اس میں کسی دوسرے روزے کا احتمال ہی نہیں ہے. تو اب رمضان میں یہ نیت کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں, یہ تکلف ہے. آپ نفل کی نیت کرو, آپ جو مرضی نیت کرو, رمضان کا روزہ ہی ہوگا. ہاں روزے کی نیت ضروری ہے, اس لیے کہ بعض دفعہ رمضان میں ویسے بھی آدمی نہیں کھا رہا ہوتا. بیٹھ جائیں بھائی آپ صبح اٹھے, آپ کی روزہ ہی نہیں رکھنا, آپ بھوکے ہو, آپ نے کہا کہ چلو 11-12 بجے ناشتہ کروں گا میں, تو اس لیے نیت ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے عادت, یعنی آپ جو نارمل روٹین میں جو نہیں کھاتے یہ وہ والا نہیں کھانا ہے یا عبادت کی نیت سے نہیں کھا رہے آپ. یہ نیت کے بغیر فرق ہو نہیں سکتا. تو رمضان میں آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی میرا روزہ ہے, یعنی میں جو میں نہیں کھا رہا یہ روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہا. تو صبح ایک دفعہ یہ نیت کر لیں بس کافی ہے. اس میں یہ نیت کہ رمضان کا ہے, شوال کا ہے, کون سا ہے, یہ ضرور, یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ رمضان کا روزہ ہے. تو صرف نفس روزے کی نیت یہ کافی ہے, الگ سے رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے. تو فرض نماز میں 4 رکعت یا 2 رکعت کی نیت ضروری نہیں ہے, اتنی کہ فرض پڑھ رہا ہوں بس, بھلے 1 رکعت کی نیت کر لو, 2 کی نیت کر لو, یہ کوئی وہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سفر میں 2 فرض ہوتے ہیں, تو آپ 4 کی نیت بھی کرو گے تو 2 ہی فرض ہوں گے اور ہو جائے گی نماز, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. اس میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ 2 کے 4 پڑھو آپ, یا 4 کی 2 کر دو. تو جب آپ سفر میں جاتے ہو فرض کی نیت, لوگ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں 2 رکعت ظہر کی نیت فرض, منہ میرا قبلے کی طرف, پیچھے اس امام کے, یہ فضول بات ہے بالکل. آپ نے سفر میں جانا ہے, ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, عصر کی پڑھ رہا ہوں, مغرب کی پڑھ رہا ہوں, عشاء کی پڑھ رہا ہوں, یہ فرق کرو بس. باقی 3 رکعتیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں یہ نیت ضروری نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو؟ سنتوں میں کیا ہے کہ سنتوں میں ظہر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں, تو بس اتنی نیت کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مطلق صلاح, ظہر سے پہلے نماز, فرض نہیں پڑھ رہا میں فرض نہیں پڑھ رہا, تو وہ خود بخود سنت ہی ہے. وہ 4 سنت جو پڑھتے ہیں ہم, مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں, تو بس فرض نہیں پڑھ رہا, تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی, مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ کرنی نہیں, نماز پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے, نماز پڑھ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا میں, ٹھیک ہے نا, میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں. تو بس فرض کی نیت نہیں ہوگی تو وہ خود بخود سنت بن جائے گی. وتر میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ وتر نماز ہے, کیونکہ 3 رکعتیں تو مغرب کی بھی ہوتی ہیں, کیا پتا چلے گا آپ کون سی پڑھ رہے ہو, قضا تو نہیں پڑھ رہے, تو بھائی میں وتر پڑھ رہا ہوں. اچھا, ادا اور قضا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ وہ عصر میں پڑھ رہے ہو تو الگ سے قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. آپ کے ادا کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی. وہ ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی ادا ہوگی, قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی قضا ہوگی. لہذا اس میں ادا اور قضا کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 4 بجے, آپ نے 4:05 پہ نیت باندھی کہ میں ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں, سلام پھرنے کے بعد ٹائم دیکھا ابے یہ تو قضا ہو گئی, تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ آپ کی نیت چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ سمجھے کہ ظہر قضا ہو گئی ہے، 4 فرض آپ نے قضا کی نیت سے پڑھے، سلام پھیر کے دیکھا ابے نہیں بھائی ابھی تو ٹائم باقی ہے، کوئی بات نہیں، ہو گئی نماز آپ کی۔ سمجھتے ہو وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے قضا ہوئی نہیں تھی، وہ تو ادا تھی، تو آپ 100 دفعہ قضا کی نیت کرتے رہو۔ آپ کے ذمہ صرف یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہو، تو آپ نے وہ جب متعین کر دیا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے۔ اب وہ ادا ہے یا قضا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو نیت اتنا مشکل گاڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے، اور یہ کہ قبلے کی طرف میرا منہ کسی اور طرف ہوگا تو نماز ہوگی نہیں، منہ کا ہونا کدھر ضروری ہے، تو ویسے یہ اس میں یہ نیت ضروری نہیں ہے۔ ہاں جماعت کی نماز اور انفرادی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے، جماعت کی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، انفرادی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں، تو اس لیے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہو تو جماعت کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن وہ ہوتی ہے آلریڈی پہلے سے۔ جب صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہو یوں کر کے نیت باندھ رہے ہو تو کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں پہ اکیلے پڑھنی تھی تو وہیں پڑھ لیتا نا وضو خانے میں، تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیت کا مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا، گھنٹوں گھنٹوں نیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اتنی مشکل نماز نہیں ہے جتنی مشکل نیت ہے۔ الٹا کام کرنے سے پہلے کوئی نیت نہیں کریں گے، میں نیت کرتا ہوں گٹکا کھانے کی، وہ کھائے چلے جا رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سگریٹ پینے کی، پیے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا کام ہوگا تو آدھا گھنٹہ نیت میں برباد کر دے گا، کبھی کام ہی نہیں ہو پاتا۔ پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور جو طلبہ بھی شہید ہوئے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے، جو زخمی ہوئے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ جتنے دہشت گرد ہیں سارے غیر مسلم ممالک ان کی دہشت گردی سے محفوظ ہیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز مسلمان کنٹریز میں ہی کرتے ہیں یہ لوگ جہاں مسلمان رہتے ہیں، تو اللہ ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ کب ہے جلدی آ جاؤ یار۔ دلہن کا نام شگفتہ ولدیت غلام قادر شاہانی، دلہن کے وکیل کیا نام ہے بھائی؟ عبد القدیر۔ کہاں ہے؟ آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں محمد حارث ولد طارق حسن ان سے نکاح کروں شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی کا، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ کہاں ہے دولہا؟ جلدی جلدی۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ جناب محمد حارث ولد طارق حسن، میں نے آپ کا نکاح 50,000 روپے مہر میں شگفتہ بنت غلام قادر شاہانی سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے، دولہا کو اللہ صحت بھی دے اور اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ صحت ہے ماشاءاللہ، مذاق کر رہا ہوں، ایئر فورس میں، اور پھر تو بھائی پائلٹ ہے، پائلٹ بننا آسان ہے، شادی کرے گا پتہ چلے گا تیرے کو کتنا بڑا پائلٹ تھا۔ وہ چوہے والا لطیفہ سنا ہے نا، شیر کی شادی میں چوہا آیا تھا ناچ رہا تھا، شیر کو غصہ آیا تو کیا کر رہا ہے، اس نے کہا پہلے میں بھی شیر ہی تھا، جب شادی ہوئی ہے تو پھر زیادہ باتیں مت کر، پہلے میں بھی کیا تھا، شیر تھا۔ خیر مذاق کر رہا ہوں یار۔